السلام علیکم مدد آج آپ کو زیارت کرواتا ہوں اس مقام کی جہاں پر میرے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سورج کو پلٹایا ہے۔ یا علی حیدر کرار لاکھوں درود و سلام۔ یہ خوبصورت منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عراق حلہ شہر میں سورج السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ اس وقت میں موجود ہوں حلہ شہر میں جہاں پر ایسے مقام کی زیارت کرانے جا رہا ہوں جہاں پر آج ہر مومن کی دل کرتی ہے کہ اس مقام کی آئے زیارت کرے۔ کیوں، کس کے لیے اس مقام پہ آنے کی دل کرتی ہے؟ ویڈیو دیکھیں گے، مقام دیکھیں گے، اس جگہ کی فضیلت جانیں گے، آپ کے دل کے اندر بھی ایک شوق زیارت پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے جب سے نبی اللہ ایوب کی زیارت کی، مقام ابراہیم کی زیارت کی، اس کے بعد مقام رد شمس پہ آئے۔ یہ وہ جگہ ہے، مقام رد شمس کیا ہے شاکر؟ مقام رد شمس وہ جگہ ہے جہاں پر میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار، دیکھیں آپ کو ایک شیعان حیدر کرار کی تعریف بھی بتا دوں۔ زمانے میں، اس زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو افراد میرے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے، زیادہ قریب تھے، بالکل زیادہ اٹیچ تھے، ان کو کہا جاتا تھا یہ علی کے شیعہ ہیں، یعنی دیوانے، ایک گروہ۔ جیسے چند لوگ آپس میں ملتے ہیں پھر لوگ ان کو نام دے دیتے ہیں، اسی طرح اسی زمانے میں حضرت امام علی علیہ السلام کے جتنے قریب لوگ ہوتے تھے، آس پاس میں رہنے والے، خیال کرنے والے، تو اس کو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے شیعہ ہیں، یعنی ان کا گروہ ہے۔ تو وہ تمام جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے مومنین اور مومنات جو بھی ہیں، جن اور بشر میں سے، کائنات میں جو بھی ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی نام سے شیعہ پہچانا جاتا ہے۔ اس مقام کے بارے میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا۔ واقعہ کیا ہے وہ مکمل ویڈیو دیکھنے میں آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں کہ یہاں پہ کون سا واقعہ ہوا تھا اور مولا نے کیوں سورج کو پلٹایا، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو یقیناً دلوں کو راحت ملے گی اس مقام کو دیکھ کر، عبرت حاصل ہوگی کہ اتنا قدیم زمانہ قدیم سے لے کر، واہ واہ، یہ دیکھیں یہ خوبصورت مینار بنایا گیا ہے اس مقام رد شمس پر، جہاں پر حلہ کے مومنین، پوری دنیا کے مومنین آتے ہیں، اور یہاں پر ہے خوبصورت جو ہے ایسی جو ہے مولا کا قول اور مولا کا حمد لکھا ہوا ہے۔ یہ مولا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی ہمیں جو ہے کلام کر کے دکھائیں جس میں نقطہ نہ ہو، تو یہاں پہ بہت خوبصورت پڑا تھا۔ دوسری سائڈ پہ چلے میں آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ نارا پنتنی سوالت نارا لاکھوں درود و سلام میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ ہے وہ مقام میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، جہاں پر آپ امام علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، میرے مولا علی شیر خدا جب نہروان کی جنگ سے واپس آئے ہیں تو حلہ عراق شہر میں مختلف جگہوں پہ آپ کا مقام ہے۔ ان مقاموں سے ایک مقام رد شمس ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ اس مقام پہ پہنچے، آپ نے عصر کی نماز ادا کی وقت پر، اور جب یہاں پر پہنچے کچھ اصحاب گھوڑوں کو نہر فرات، کیونکہ یہ فرات کے بالکل کنارے پہ شہر حلہ ہے،
اور اس کو جب کراس کروا رہے تھے گھوڑوں کو، تو ان کو کراس کراتے کراتے ان کی نماز اول میں تاخیر ہو گئی، تو ان اصحاب نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی ہماری نمازیں میں تاخیر ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر سورج کی طرف اشارہ کیا اور سورج کو پلٹایا، اور سورج پھر عصر کے وقت پہ، اول وقت پہ جو ہے واپس آیا ہے، اور اس کے بعد اصحاب نے نماز ادا کی ہے۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ تاریخ ہے جسے پوری دنیا حیدر کرار مانتی ہے، اور ان کے فضائل زمین اور آسمان والے گنگناتے ہیں۔ ان فضائلوں میں سے یہی فضائل ہے بابلین۔ اچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر بابل شہر ہے حلا میں، نمرود اور ان کے جو شمس کی، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اسی جگہ پر یہ ہے کہ پہلے یہ معبد تھا جہاں پر لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، وہ سورج کی عبادت کیا کرتا ہے۔ اسی سورج کو ایک انگلی سے پلٹا کر میرے مولا نے اس جگہ کو جہاں پہ یہودی عبادت کیا کرتے تھے، مولا نے ان کو شرف بخشا ہے، یہاں پر آج وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ مقام رد شمس ہے جہاں پر میرے مولا مشکل کشا شیر خدا نے سورج کو پلٹا ہے۔ آپ کیوں نہ یہاں پر مل کے نعرہ لگائیں میرے مولا مشکل کشا شیر خدا کا، پن نعرہ پنتالی سوا لکھ نعرہ حیدری یا علی بیوی۔ معلوم ہے اس نعرے کا جواب آپ نے پوری دنیا کے جہاں جہاں سے یہ ویڈیو دیکھی جائے، یہ ہند ہو، پاکستان ہو یا یورپ میں کہاں پہ رہتے ہوں، سب نے نعرہ مارا ہوگا۔ مولا آپ کو اس نعرے کے صدقے میں مقام رد شمس کی زیارت نصیب کرے۔ میرے مولا مشکل کشا کی طرف سے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ان فضائلوں میں سے ایک فضائل جو میں نے جناب کمیل کے روضے پہ پڑھا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب کمیل میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا علی لاکھوں کروڑوں آپ کے فضائل ہیں، جس کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی اگر پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے اور دریا و سمندروں کو سیاہی بنایا جائے، فرشت اور انس اور جن ملائکہ سب مل کے آپ کے فضائل لکھنا چاہیں، پھر بھی آپ کے فضائل نہیں لکھ سکتے، یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے کمیل کی طرف متوجہ ہو کے کہا، کمیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا، مولا میں چاہتا ہوں یقیناً ان کروڑوں فضائلوں میں سے کچھ ایسے فضائل بھی تو ہوں گے جس پہ آپ کو ناز ہو۔ مولا مسکرائے اور کہا کہ وہ مجھے بتائیں۔ کمیل نے سوال کیا، مولا مسکرا کے کہتے ہیں، کمیل تم نے یہ سوال ایسے کیا، اگر کسی ماں کے پاس 5 بچے ہوں اور اس سے پوچھا جائے سب سے پیارا بچہ کون سا ہے، ماں کہے گی 5 کے 5 میرے برابر ہیں، تو میرے لیے سارے فضائل برابر ہیں۔ جناب کمیل مسکرائے اور مولا کو ضد کر کے بیٹھ گئے۔ کہا، نہیں مولا ایسے نہیں ہے، ضرور کچھ ایسے فضائل ہوں گے جس پہ آپ کو ناز ہوگا۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں، کمیل تم میرے دل کے راز کو جان گئے ہو، اب سن 3 فضائل مجھ علی کے ایسے ہیں، کائنات میں ایسے فضائل کسی کے بھی نہیں، اللہ نے یہ شرف صرف مجھ علی ابن ابی طالب کو بخشا ہے۔ کیا بات ہے، کس کے فضائل؟ مولا علی کے۔ کس کی زبان؟ مولا علی۔ سننے والا کمیل، مولا علی کی فضائل مولا کی زبان سے۔ اب مولا کہتے ہیں 3 فضائل۔ مولا کون سے؟ کہا کہ اللہ نے مجھ علی کو کعبۃ اللہ میں آمد، میری ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، میری آمد کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور اول سے لے کر قیامت تک یہ شرف صرف مجھ علی کو ہے کہ جس کی آمد کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ تو اس فضیلت پہ مجھ علی کو ناز اور فخر ہے۔ کمیل اور گنگناتا رہ گیا اور فضائل سنتے ہی ماشاءاللہ سے سبحان اللہ کہتا رہا۔ اور دوسرا کہا کہ جب میرے بھائی رسول خدا معراج پہ گئے، آپ نے ایک انار کو کھانا چاہا، اس کو طلب کرنا چاہا جنت میں، اس انار کو جب 2 ٹکڑے کیے گئے، اس انار کے نور سے ذوالفقار تلوار بنی، اور کہا جاتا ہے کہ بی بی سیدہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نور سے ذوالفقار تلوار بنی۔ مولا نے کہا یہ تلوار آسمان سے اول سے آخر تک صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتری ہے، اس سے پہلے کسی کے لیے بھی نہیں۔ اور کہا جاتا ہے یہ بھی کہ مولا علی نے اپنے زمانے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی زوجہ مجھے عطا کی ہے، جو جنتوں کے سردار کی اماں ہیں، کائنات میں ایسی زوجہ کسی کو بھی نہیں
عطا ہوئی کہ جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تیسری فضیلت مولا نے کہا ان دونوں سے افضل ہے جب تمام منافقین کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یوم غدیر کے دن میرے ہاتھ کو پکڑ کے من کنت مولا بہذا علی مولا، یہ فضیلت اللہ نے جو مجھے عطا کی رسول اللہ کے ہاتھوں سے، اس علی کو اس فضیلتوں پہ ناز ہے۔ یقیناً یہ فضائل ایسے ہیں جہاں پر بھی شیعہ حیدر کرار سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں مقام رد شمس جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منظر۔ مجھے دعا دیجیے گا انشاءاللہ اگر آپ نے یہ سن لیا۔ چلتے ہیں اور مقام کی زیارت کرنے کے لیے باہر کا حصہ بھی آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں، اور ہم بی بی شریفہ کی زیارت کے لیے ملائکہ جو بیبی ہے اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ یہ صحن زیر تعمیر ہے۔ عراق کے حالات ایسے گزرے ہیں کہ لوگ اپنے جان بچانے میں پورے تھے، مگر کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں تو اب یہ تعمیراتی کام شروع ہوا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے، اور یہ مینار خوبصورت ہلا شہر میں جگمگاتا ہوا یہ مینار۔ چلے جی، آپ کا دل نہیں ہو رہا کہ میں بند کروں ویڈیو کو، مگر مجبوری ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے انتظار کیجیے گا اور مجھے دعا۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، لبیک یا حسین، لبیک یا امیر المومنین۔